تو آئیے اپنی رہنمائی کے لیے ہم کلام خدا میں سے آج سیکھیں گے. زبور نمبر 42 ہے اور اس کی 11 ہی آیات ہیں اور 11 کی 11 آیات سے ہم گو تھرو ہوں گے کلام خدا میں سے. Psalm 42 verses 1 to 11. زبور نمبر 42 پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت مقدسہ تک. جی. خداوند کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے: جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے. میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے. ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے اور میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا. اے میرے بیٹے میری جان، اے میرے خدا، اے میرے خدا میری جان میرے اندر گری جاتی ہے. اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسفار پر سے یاد کرتا ہوں. تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے. تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا. بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا. میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میرے مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے. میں پھر اس کی ستائش کروں گا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. زبور نمبر 42 میر مغنی کے لیے بنی کورا کا مشکل. اس زبور کو جب میں پڑھ رہا تھا اور اس میسیج کو دیکھ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، تو کچھ وقت کے لیے میری نظر اس بات پر رکی: میر مغنی کے لیے بنی کورا کا مشکل. اس سے پہلے کہ میں اس کو الیبوریٹ کروں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ لکھ لیں آپ: بے کسی اور نا امیدی میں امید. کیا؟ بے کسی اور نا امیدی میں امید. ہوپ ان ہیلپ لیسنس اینڈ ہوپ لیسنس. رائٹ؟ میر مغنی کے بارے میں اکثر اوقات ہم نے سنا ہے خدام سے، وہ بتاتے ہیں کہ جو چیف میوزیشین ہوتا تھا، کوائر لیڈر ہوتا تھا، کوائر ڈائریکٹر ہوتا تھا، اس کو میر مغنی کہا جاتا تھا. بہت سے زبوروں مزموروں کے شروع میں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں پر یا سروں پر یا راگوں پر، جن کے نام زبوروں میں موجود ہیں، مختلف راگ اور سروں کے نام لکھے گئے ہیں. تو میر مغنی کی اتنی ڈیفینیشن کر دی جاتی ہے کہ جو چیف میوزیشین تھا اس کو اردو میں میر مغنی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو
چیف میوزیشین کہا جاتا ہے. لیکن ذہن میں سوال اٹھتا ہے, میرے ذہن میں بھی اٹھا تھا, کہ یہ آخر یہ چیف میوزیشین تھا کون جس کو زبور نویس مخاطب کرتا تھا, جس کو زبور نویس شاعری لکھ کر دے دیتا تھا, اور وہ اتنا سمارٹ تھا کہ وہ اس شاعری کو, اس کلام کو پڑھتا اور پھر اس کے اکارڈنگلی وہ ان سروں کو خدا سے لیتا, ان سروں کا چناؤ کرتا جن پر اس شاعری کو یا اس کلام کو گایا جاتا. رائٹ. اب بزرگ داؤد کے دور میں 4000 سازندے اور گانے والے موجود تھے. کتنے؟ 4000, جن میں 288 ماہر سازندے تھے جو چوٹی کے میوزیشنز تھے, جنہوں نے ایک بڑی تعداد کو گانے بجانے کی تربیت دی. ٹھیک, باقاعدہ سکھایا جاتا تھا وہاں پر لوگوں کو, تاکہ ان کو ورشپ کرنا آئے, ان کو مدح سرائی کرنی آئے, انہیں ساز بجانے آئے. اے نہیں جدہ جو دل کیتا وہ شروع ہو گیا, باقاعدہ سکھایا جاتا تھا. اب سن لیں آج کہ وہ میر مغنی تھا کون جس کو مخاطب کیا جاتا تھا. اس کا نام تھا آصف. کیا؟ آصف. اور اس کے ساتھ 2 اور چیف میوزیشنز تھے. ایک کا نام تھا ہیمان اور دوسرے کا نام تھا یدتون. اگر آپ کلام خدا کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ 3 چیف میوزیشنز تھے جن کو خدا کے بندہ بزرگ داؤد نے مقرر کیا تھا, انوائنٹ کیا تھا, مسح کیا تھا. اور یہ 3 چیف میوزیشنز ساری کوائر کو اور تمام لاویوں کو لیڈ کیا کرتے تھے جو خدا کے گھر میں, خدا کے حضور میں ساز بجاتے یا ورشپ کرتے تھے. یہ تھے آصف, ہیمان اور یدتون. رائٹ. اس کے بعد بنی کورہ کا مشکیل. مشکیل سے کیا مراد ہے؟ مشکیل سے مراد ہے سوچ بچار کرنا, غور و خوض کرنا, میڈیٹیٹ کرنا. دوسرے لفظوں میں ہم اس کو کہیں گے a song of meditation. a contemplative song, یعنی ایسا گیت جس پر غور و خوض کیا جائے, جس پر سوچ بچار کی جائے. اور بنی کورہ یعنی کورہ کے بیٹے, کورہ کی اولاد, انہوں نے کل 11 زبور لکھے ہیں. یہ بنی لاوی تھے جو خیمہ اجتماع میں دربان کی خدمت سر انجام دیتے تھے. کس کی؟ دربان کی خدمت سر انجام دیتے تھے, اور مدح سرائی کرنے والوں کے پیچھے یہ کورس گایا کرتے تھے, کوائر کا حصہ تھے. لیکن بائی دا وے ان کا باپ کوئی اچھا شخص نہیں تھا. خدا اور اس کے خدام کے متعلق اچھی روح, اچھی سوچ رکھنے والا شخص نہیں تھا, اچھے تخیلات کا مالک نہیں تھا, اچھے خیالات کا مالک نہیں تھا. اس نے موسیٰ اور ہارون کی لیڈرشپ کے خلاف ایک تحریک چلائی. کورہ کی بات کر رہا ہوں. یہ ڈسپلنڈ نہیں ہونا چاہتا تھا. خدا ہر شخص کو ڈسپلن کرنا چاہتا ہے کیونکہ خدا خود ترتیب کا خدا ہے. آمین. تو جو ترتیب کا خدا ہے وہ ہر انسان کو ترتیب میں لانے کی چاہتا ہے, ہر قوم کو ترتیب میں لانا چاہتا ہے, امتوں کو ترتیب. آج اگر ہمارا ملک دکھ اٹھا رہا ہے, آج اگر دنیا کے باقی ممالک دکھ اٹھا رہے ہیں, قومیں دکھ اٹھا رہی ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ they are not disciplined. خدا ڈسپلن کرنا چاہتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ہم جس کرپشن کا شکار ہیں, ہم اس کرپشن کا خدا کو بھی حصہ بنانا چاہتے ہیں. وہ سیاسی کرپشن ہو, وہ معاشرتی کرپشن ہو, وہ ثقافتی کرپشن ہو, یا وہ روحانی کرپشن ہو. کرپشن از کرپشن. رائٹ. اور جب ہم اس کرپشن کا حصہ ہیں تو پھر ہم آرگنائز ہونا نہیں چاہتے, پھر ہم اپنی زندگی میں ترتیب نہیں چاہتے.
تو یہ شخص موسیٰ اور ہارون کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کیا یہی خدا کی آواز سنتے ہیں؟ کیا خدا انہی کے ساتھ کلام کرتا ہے؟ یہ اگر خدا کی آواز سنتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ہولی سمجھتے ہیں؟ تو اس نے اپنے ساتھ 2 اور لوگوں کو لیا، ایک کا نام داتن اور دوسرے کا نام ابیرام تھا، اور ان 3 لوگوں نے اپنے ساتھ 250 لوگوں کو اور ملا لیا اور خدا کے لوگوں کے خلاف ایک تحریک قائم کی، ایک تحریک چلائی اور ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ یہ ان کی لیڈرشپ کو نہیں مانتے تھے، اور ہر وہ بندہ لوگوں کو برا لگتا ہے جڑا لوگوں کو ٹھیک کرنے دی کوشش کرتا ہے، ٹھیک، جڑا نظام نو ٹھیک کرنے دی کوشش کرتا ہے، اداریاں نو ٹھیک کرنے دی کوشش کرتا ہے، ملک نو ٹھیک کرنے دی کوشش کرتا ہے، قوماں نو ٹھیک کرنے دی کوشش کرتا ہے، وہ سب نو برا لگتا ہے اور اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اور ایسا ہی موسیٰ کی قیادت میں ہوا۔ اب جب ایسا ہوا تو کلام میں لکھا ہے خدا چپ نہ رہا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ان کو اکٹھا کر، ان کو اکٹھا کر اور خود سٹیپ آؤٹ ہو جا، یہ وہاں پر اکٹھے ہوں میرے حضور میں، and I don't want to see you among them، کیونکہ جو میں کرنے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تو پیچھے ہو کر دیکھے۔ اور کیا ہوا؟ کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو خدا کے خلاف گناہ کر رہے تھے، خدا کے سورماؤں کے خلاف گناہ کر رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ زمین کھلی اور یہ زمین کے اندر چلے گئے، زمین بھوس ہو گئے، اور جو 250 لوگ بخور جلا رہے تھے، آسمان سے آگ نازل ہوئی اور وہ سارے کے سارے بھسم ہو گئے۔ آج آپ ذرا غور کریں، کتنی سیاستیں چرچ کے خلاف ہوتی ہیں، کتنی سیاستیں کلیسیاؤں کے خلاف ہوتی ہیں، کتنی سیاستیں خدام کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بھی امن ایکسپیکٹ کیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا انصاف کا خدا ہے، آمین، خدا انصاف کا خدا ہے۔ اور آج وہ لوگ جو کسی بھی طور پر ایسی سیاست کا حصہ ہے، ایسی کرپشن کا حصہ ہیں، ایسے گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایسے گروپوں کے سرگنا ہیں جو کسی بھی طور پر خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں یا خدا کے لوگوں کے خلاف گناہ کرتے ہیں، وہ اس عبرتناک کہانی سے سیکھ لیں۔ کورہ کا کیا حال ہوا تھا، لیکن اگلی سٹوری فرق ہے۔ کورہ نے تو خدا کی نافرمانی کی اور اپنا انجام دیکھ لیا، لیکن کورہ کے بچوں نے زندہ خدا، لشکروں کے خدا، رب الافواج یہوہ پاک کی ستائش کی، اور خدا قادر مطلق نے انہیں سرخرو کیا۔ ہیلیلویا۔ یہ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ کورہ کا زبور، لکھا ہے بنی کورہ، یعنی کورہ کی اولاد کا، کورہ کے بچوں کا۔ تو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کا تعلق کس نسل کے ساتھ ہے، کس قبیلے کے ساتھ ہے، کس امت کے ساتھ ہے، کس قوم کے ساتھ ہے، آپ کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، خدا کو اس بات سے کنسرن نہیں ہے۔ جب آپ اپنی زندگی لشکروں کے خدا کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی زندگی میں عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، پھر وہ آپ کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آمین۔ سو بنی کورہ نے یہ زبور لکھا ہے، اور اس زبور کے 2 حصے ہیں، 2 حصوں پر سپلٹ کیا گیا ہے اس کو۔ پہلا حصہ ہم زبور نمبر 42 میں دیکھتے ہیں، اور دوسرا حصہ اس کو سپلٹ کر کے زبور نمبر 43 لکھ دیا گیا ہے۔ جب آپ اس کو بھی پڑھیں گے تو ساری سیم باتیں آپ کو نظر آئیں گی، اور خاص طور پر جو آخری آیت ہے وہ زبور نمبر 42 میں بھی وہی ہے اور زبور نمبر 43 میں بھی وہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، there is a question، اور question mark ہے اس کے آگے۔ اور پھر اگلا سوال ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ اور اس کے بعد خدا سے امید رکھ،
کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے جس پر میں پھر اس کی ستائش کروں گا. اور یہ ٹیکسٹ 42 میں بھی ایسے ہی ہے اور 43 میں بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا. اب کیا مقصد تھا زبور نویس کا اس زبور کو رقم کرنے کا؟ سنیے غور سے. کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ بے کسی اور نا امیدی میں امید. یہ زبور حوصلہ شکنی میں، نا امیدی میں، بے دلی میں خدا پر بھروسہ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. آمین. اس زبور میں زبور نویس نے ایک ایسے ایماندار کی حالت پر بات کی ہے جب وہ حوصلہ شکنی، افسردگی، بے دلی، مایوسی، ہیجان، بے چینی اور رنجیدگی کا شکار ہو جاتا ہے. جب حالات اسے توڑتے ہیں اور وہ اپنی بے بسی کا اظہار ماں سوا خدا اور اپنے باطن کے کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا. وہ اپنی بے چینی کا، اپنی بے کسی کا، اپنی لاچاری کا، اپنی نا امیدی کا، اپنی مایوسی کا، اپنے دکھوں کا اظہار فقط خدا کے ساتھ کرتا ہے یا اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے، اپنی سوچوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، اپنے دل کے ساتھ کلام کرتا ہے. اور یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے 5ویں آیت، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے. غور کریے ذرا اس بات کے اوپر. اے میری جان تو کیوں. کدی کدی محسوس کیتا ہے جب آپ بہت دکھی ہوتے ہیں، بہت افسردہ ہوتے ہیں، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور کوئی آپ کو تسلی دینے والا نہیں ہوتا، کسی کے بھی الفاظ آپ کے لیے تسلی کا باعث نہیں بن رہے ہوتے اور آپ کی جان اندر ہی اندر گر رہی ہوتی ہے. تسی کہندے ہو میرا دل گردا ہے، میں روٹی کھانا وا، روٹی کھانی ہے میرے منہ چ پھول دیے. یہ وہ حالت ہے. ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ ایسا؟ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ مایوسی، نا امیدی، بے کسی، لاچاری کی وہ کنڈیشن ہے، وہ حالت ہے جس میں کوئی شخص جان کنی کی حالت تک پہنچ جاتا ہے. رائٹ؟ اور یہ جو لفظ ہے گری، اس پہ ہم غور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے. گری کے لیے عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے شخاخ. کیا؟ شخاخ. اور اس کے لیے جو انگریزی کے الفاظ ہیں وہ ہیں cast down اور downcast. crouch, sink, depressed. اب اردو میں اس کا مطلب سن لیں. غم سے نڈھال، ڈوبنے کی حالت، جان کنی کی حالت. اور جو لفظ ہے cast down اور downcast، اس کا ترجمہ ہے کمر کے بل گرنا. کیا؟ کمر کے بل گرنا. اور یہ لفظ گری، اے او والی گری نہیں جے تسی او جڑی گری کھاندے ہو کھوپرے دی، اے او گری نہ سمجھو، یہ وہ گری نہیں ہے. یہ آپ کے اندر انزائٹی کا وہ لیول ہے جب آپ کو سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جب آپ کو امید نظر نہیں آ رہی ہوتی، مایوسی آ دباتی ہے. یہ لفظ بائبل مقدس میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ. لیکن اس زبور نمبر 42 میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 5ویں آیت میں اور 6ٹھی آیت میں اور 11ویں آیت میں. اب یہ جو لفظ ہے شخاخ، میں نے کہا تھا ہم اس پر غور کریں گے. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے. شخاخ. عبرانی چرواہے اس اصطلاح
شخاخ کو اس وقت استعمال کرتے تھے جب ان کی بھیڑیں کمر کے بل گر پڑتی تھیں. بھیڑ تمام جانوروں میں بڑی معصوم ہے اور بڑی سادہ بھی ہے, رائٹ؟ اب یہ جو معصوم اور سادہ ہے, اس کی زندگی چرواہے کے ساتھ وابستہ ہے. بھیڑ کی زندگی چرواہے کے ساتھ وابستہ ہے, چرواہے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ ہر وقت چرواہے کی پریزنس کو فیل کرنا چاہتی ہے. یہ ہر وقت چاہتی ہے کہ چرواہا اس کے ارد گرد رہے, اس کے پاس رہے, اور یہ اس کی پریزنس میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہے, اس کی پریزنس میں اپنے آپ کو ہیپی فیل کرتی ہے, اس کی پریزنس میں اپنے آپ کو مطمئن فیل کرتی ہے. اور زبور نمبر 23 میں اس کی ایک واضح مثال ہمیں ملتی ہے. 6 آیات ہیں زبور نمبر 23 کی. کیا ہے؟ خداوند میرا مجھے کمی, وہ مجھے کون بٹھاتا ہے؟ بولیں, کون بٹھاتا ہے؟ چرواہا. وہ مجھے راحت کے کون لے جاتا ہے؟ چرواہا. وہ میری جان کو کون کرتا ہے؟ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر کون لے جاتا ہے؟ تو وہ چرواہے کے ساتھ وابستہ ہے, کنیکٹڈ ہے. اور ایک اور بات سنیے, یہ جو لکھا ہے کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے, اگر آپ انگلش ورژن پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے He leads me to the still waters. کیونکہ بھیڑ چلتے ہوئے پانی میں سے پی نہیں سکتی. رننگ واٹر جو ہوتا ہے نا, بھیڑ اس میں سے پی نہیں سکتی, اس کی ایک مجبوری ہے. اور وہ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ اس کی جسامت بڑی ہوتی ہے, ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں, اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اس پانی کے اندر گر گئی تو مر جاؤں گی, بہہ جاؤں گی. اب بھیڑ اگر کمر کے بل گر جائے تو وہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتی. سنیے, یہ بڑی خاص بات ہے. بھیڑ اگر کمر کے بل, جب میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا تو میں دعا کر رہا تھا, میں نے کہا خداوند میں کیسے ایکسپلین کروں گا تیرے لوگوں کو. تو خدا کے پاک روح نے مجھے کہا کہ تو پہلے بھی پرنٹ آؤٹ لے لیتا ہے, آج بھی لے لے, تاکہ میرے لوگ سمجھ سکیں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے. یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں در حقیقت کہ جب بھیڑ گرتی ہے تو بھیڑ کی اس حالت کو بولا جاتا ہے ڈاؤن کیسٹ شیپ اور کیسٹ ڈاؤن شیپ. وہ بھیڑ جو کمر کے بل گری ہوئی ہو. اب بھیڑ کی ٹانگیں جو کہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں, ٹھیک, سپنڈلی لیگز ہوتی ہیں اس کی, تو یہ جب کمر کے بل گرتی ہے, کیسے بھی گر جائے, فوراً سے یہ اس کے اوپر پینک اٹیک ہوتا ہے. خدا کے خادم فلپ کیلر, انہوں نے بڑی ریسرچ کی, فلپ کیلر نے, چرواہوں کے اوپر اور بھیڑوں کے اوپر. اور خدا کے خادم نے اپنی ریسرچ کو لکھا اور وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی بھیڑ اپنی کمر کے بل گر جائے تو اس کے اوپر پینک اٹیک ہوتا ہے, کیونکہ نہ تو وہ دائیں مڑ سکتی ہے, نہ بائیں مڑ سکتی ہے, نہ اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کر سکتی ہے, بلکہ جب یہ اس حالت میں ہوتی ہے تو پینک میں یہ اپنی ٹانگوں کو اسی طرح سے ہوا کے اندر لہراتی رہتی ہے. لیکن اس کی باڈی کے اندر ایسی گیسز ہوتی ہیں جن کے باعث اس کی بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے اور چند آورز میں, چند گھنٹوں میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کمر کے بل گرنا اس کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب میں آپ کو لے کر آتا ہوں اس آیت کی طرف جس کو خدا کے بندہ کورا کا بیٹا لکھتا ہے کہ اے میری جان تو اندر ہی اندر گری جاتی ہے. جب آپ اس کا انگلش ورژن پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے او مائی سول وائی آر یو کیسٹنگ ڈاؤن.
اس نے بھیڑ کی اس حالت سے اپنے آپ کو مشابہ کیا ہے کہ جیسے بھیڑ کمر کے بل گر جائے اور اس کے اوپر پینک اٹیک ہوتا ہے اور ضرور ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسی حالت میری ہو چکی ہے کیونکہ میرے سرکمسٹانسز بہت گمبھیر ہیں، میرے چوگرد جو حالات ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ میں ان میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجھے چرواہے کی ضرورت ہے، ایسے چرواہے کی جو مجھے ایسی حالت سے نکالے، ایسی حالت سے مجھے باہر لے آئے، میں جو کمر کے بل گرا ہوں وہ مجھے سیدھا کرے، وہ مجھے نا امیدی اور مایوسی کی اس حالت سے باہر نکال لے۔ ایک ایسا ایماندار جو اپنا دکھ کسی کو نہیں بتاتا اور نہ کسی کو بتانے کے لیے تیار ہے، لیکن اندر ہی اندر کڑتا ہے، اندر ہی اندر گھٹتا ہے، اندر ہی اندر وہ بے بسی کا، بے کشی کا شکار ہے، لیکن نہیں چاہتا کہ اس کی بے بسی کا کوئی تماشا دیکھے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے۔ اس زبور میں ایماندار کی تصویر کشی کی گئی ہے، ایک ایسے ایماندار کی جسے خارجی طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اندرونی خطرہ ہے، اسے باطنی خطرہ ہے۔ سنیے میری بات کو غور سے، اسے بیرونی خطرہ نہیں ہے لیکن اندرونی خطرہ ہے۔ دور کی نسبت قریب کا جو حملہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ جان لیوا ہوتا ہے، ہیں جی؟ لاگیوں چھرا بہتا تیز واجدہ ہے۔ کبھی کبھی ہمارے قریب رہنے والے لوگ جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، ان کی موجودگی، ان کا ساتھ ہونا بھی ہمارے لیے غیر محفوظ ہوتا ہے، ہمارے لیے تحفظ کا باعث نہیں ہوتا کیونکہ ان کا دل ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر بنی کورہ نے بادشاہ داؤد کی حالت پر بھی ایک تبصرہ چھوڑا ہے، اور کیا تبصرہ ہے؟ جب وہ خارجی سطح پر فاتح ہونے کے بعد آگے بڑھا تو داخلی سطح پر اس کو خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ ضروری نہیں ہے کہ مسیحی فتح مند زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کو مخالفت کا سامنا نہ ہو، آپ فتح مند زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کو حوصلہ شکنی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو بے دلی کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو حوصلہ شکنی کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن بھی ہوگی۔ جب آپ روحانی طور پر آگے بڑھے ہوں گے تو آپ کو ڈاؤن کیسٹنگ بھی آپ کی لائف میں آئے گی، آپ کو ڈاؤن کیسٹ بھی کیا جائے گا۔ ابلیس نہیں چاہے گا کہ آپ دعا میں آگے بڑھ سکیں۔ جتھے تاڑی دعا تیز ہونی ہے اتھے ابلیس نے تانوں کمر دے بل سٹن دی کوشش کرنی ہے، کمر کے بل، تاکہ آپ اٹھ نہ پائیں۔ آپ کی دعا کے خلاف ہے وہ، آپ کی روحانی زندگی کے خلاف ہے وہ آپ کی جو روزے کی زندگی ہے جس میں آپ روزے رکھتے ہیں، آپ روزہ دار بنتے ہیں، اس کو پسند نہیں ہے، وہ اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو ایسی حالت میں جب آپ کو خارجی طور پر مشکلات کا سامنا نہ ہو لیکن باطنی طور پر، اندرونی طور پر ہو، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کو خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ داؤد نے 10 سال ساؤل کی مخالفت کو برداشت کیا تھا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور 2 سال اپنے بیٹے کی طرف سے مخالفت کو برداشت کیا۔ کتنے ہو گئے؟ 12 سال۔ 10 سال ساؤل کی طرف سے اور 2 سال بیٹے کی طرف سے۔ ساؤل کی سڑن داؤد کی کڑن کا باعث بنی۔ سنیے بات کو، ساؤل کی سڑن داؤد کی
कुड़न का बाइस बनी है। कभी कभी आपके घर के अंदर का माहौल ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ नहीं बता सकते, लेकिन अपने अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, अपने अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। हाँ जी, यस, आप अपने अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताते। आपकी जान घिरती है, आप आंसू बहाते हैं, आप रोते हैं, और आपके उन आंसुओं के दरमियान आपको ऐसे लगता है जैसे खुदा भी कहीं खो गया है। कहता है खुदा का बंदा 4 आयत में, मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते तेरा खुदा कहाँ है। आपकी एंजाइटी इस हालत तक पहुंच जाती है, इस दर्जे, एक ऐसे दर्जे तक पहुंच जाती है कि आपके आंसू आपसे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है जो तेरे चेहरे पर हंसी लाए, तेरा खुदा कहाँ है जो तेरे चेहरे की अफसुर्दगी हटाए। सुन रहे मेरी बात? बहुत दफा हमारे खानदान में बिगाड़, माली बहरान, रिश्तों नातों में दरारें, मियां बीवी के दरमियान मसाइल, शौहर की आजमाइश, बीवी की आजमाइश, बच्चों की आजमाइश, जब हम इन हालात में से गुजर रहे होते हैं तो सबसे पहला ताना पता किसको मिलता है? अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो सबसे पहला ताना किसको मिलता है? खुदा को। सबसे पहला ताना खुदा को मिलता है। तुसी ते खुदा दे नाल चलदे हो, ताडे नाल भी इंज होंदे है। आप तो खुदा के साथ चलते हैं, आप भी मुश्किलात में से गुजर रहे। आप तो खुदा के साथ चलते हैं, आपके दुख भी कम नहीं हो रहे, आपके आंसू भी सूख नहीं रहे। आपकी जान क्यों गिरी जाती है? आप क्यों मुश्किलात का शिकार हैं? आपके लिए सबसे पहला ताना आपके खुदा को सुनना पड़ता है। इस वास्ते लोका ना गिले ना करया करो, हमेशा खुदा के हुजूर झुका करें। 3 बातें की हैं खुदा के बंदा ने, सुनिए, हालेलुया। 3 बातें की हैं खुदा के बंदे ने। सबसे पहले कहता है, ऐ मेरी जान तू अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है। दूसरे नंबर पे कहता है, ऐ खुदा मेरी जान अंदर ही अंदर गिरी जाती है। और तीसरे नंबर पे वो अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को, अपने दिल को तसल्ली देता है, उम्मीद देता है। सुनिए, पहली हालत में वो अपने आप से हम कलाम है और कहता है मेरी जान तू अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है। दुख है, अफसोस है, तेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा, मैं खुदा से बात करता हूं। अब उसने बीच में तीसरा बंदा शामिल नहीं किया। तुसी लोकां नूं दसदे फिरदे हुंदे हो, ओ वावा भंड देने फिर तानू। प्लीज सीखे इस बात को। जब आप की जिंदगी में टफ टाइम्स होते हैं, मैं समझता हूं इस बात को, मुश्किल हालात में से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। इट्स वेरी टफ एंड वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। मुश्किल काम है ये, इसमें से गुजरना। लेकिन सुनिए, उसने किसी तीसरे बंदे को शामिल नहीं किया। उसने अपनी जान से मुखातिब होकर कहा है कि तू अंदर ही अंदर, और उसके बाद कहता है रुक, तू अंदर ही अंदर गिरती है, तू बेचैन है, मुझे मेरे खुदा से बात करने दे। और कहता है तेरी लहरें, तेरा पानी, सब कुछ मुझ पर से गुजर गया है। हालात गंभीर से गंभीर हो गए हैं। और यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, तेरे आबशारों की आवाज से गहराओं गहराओं को पुकारता है, और उन गहराओं के गहराओं के गहराओं के गहराओं के गहराओं से के अंदर से भी तू मेरी आवाज सुनने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए वो अपनी जान से कहता है
کہ میں اپنے خدا سے بات کرتا ہوں اور پھر خدا کو کہتا ہے اے میرے خدا میری جان میرے اندر گری جاتی ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ وہ پھر جان سے مخاطب ہے 11ویں آیت میں اور کہتا ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے، خدا سے امید رکھ۔ ہیلیلویا۔ اس سے پہلے کہ اس کی سوچیں، اس کا دل، اس کے خیالات، اس کا ذہن، اس کے تخیلات، اس کے نظریات، اس کی مایوسیاں، اس کی افسردگی، اس کی آزردگی، اس کے اندر پلنے والے شکوک، اس کے اندر بڑھنے والے وسوسے، اس پر غالب آتے، وہ اپنی سوچوں پر غالب آیا اور اس نے اپنی سوچوں کے ساتھ کلام کیا کہ خدا سے امید رکھ۔ ہیلیلویا۔ خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق میرا خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ آنسو دن رات بہتے، کہتا ہے میرے آنسو میری خوراک ہے، میں متواتر روتا ہوں، اے ہوئی میری خوراک بن گئے نے، لیکن اب اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، اپنی جان کو تسلی دیتا ہے، اپنی روح کو تسلی دیتا ہے، اپنی سوچوں کو تسلی دیتا ہے کہ تجھ پر یہ سب کچھ گزر رہا ہے لیکن تو امید رکھ، تو اعتقاد رکھ، تو صبر کر، کیونکہ خدا جو تیرے چہرے کی رونق ہے وہ تجھے بحال کرے گا۔ اور کہتا ہے میں پھر اپنے خدا کی ستائش کروں گا۔ آمین۔ کیونکہ کوئی چیز بھی ہمیں خدا کی پرستش سے روک نہیں سکتی۔ آمین۔ پالوس رسول رومیو 8ویں باب کی 18ویں آیت میں کہتے ہیں اس موجودہ جہان کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کا مقابلہ کریں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ آمین۔ سو ہمیں خدا کے حضور، خدا پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کے حالات میں ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آخر پر کہوں گا کبھی بھی حالات میں سے خدا کو نہ دیکھیں، کیونکہ آپ جب بھی حالات میں سے خدا کو دیکھیں گے آپ مایوسیوں کا، آپ بے دلی کا، آپ ہمیشہ لاچاری کا شکار رہیں گے۔ اس لیے ہمیشہ خدا میں سے حالات کو دیکھنا شروع کریں، آپ سرخ رو ہو جائیں گے، آپ برکت پائیں گے۔ آمین۔ خدا آپ کے حالات، آپ کی زندگیاں اور سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ آئیے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور شکر گزاری کریں گے۔